बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 20 मई है, 2025 है। सबसे पहले मैं उन तमाम अहबाब का बेइंतहा मशकूर हूँ जो हमारी दवाई पोली की ओर इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, ये हमारी दवाई अल्हम्दुलिल्लाह 100% होम्योपैथी है। कई हमारे अहबाब ने पूछा, दोस्तों ने पूछा कि इसमें कोई स्टीरॉइड तो नहीं है। दोस्तों, ये प्योर होम्योपैथी दवाई है और जिस शख्स का दिल चाहे, जहाँ ये दवाई जिस मर्ज़ी लैब से चेक करा सकते हैं और मनी बैक गारंटेड है। ये 100% आपके उन मसाइल का भी हल करती है जो आज तक आपने किसी के साथ बयान नहीं किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसके बहुत रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं और सेल इसकी बहुत अच्छी जा रही है और मनी बैक गारंटी के साथ आप भी इसे हासिल कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। शुक्रिया। अब दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज दोस्तों ज़ायचे में जो सूरज है और उसके साथ साथ जो ज़ुहल है, इन दोनों की आपस में 7 नज़रात कायम हो चुकी हैं। और इस दफ़ा ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ज़ायचे में ये जो शम्स की और ज़ुहल की आपस में 7 नज़रात हैं, ये आप ये समझिए कि ये बहुत एक रेयर जगह है। बहुत कई सौ सालों बाद ये वक्त आता है कि किसी भी बुर्ज में आखिरी दर्जात पे ज़ुहल की और शम्स की नज़र हो। और शम्स जो है ये ज़ायचे में बादशाहत का सितारा है और ये ज़ायचे में हमेशा बादशाह से मुतल्लिक़ बात शम्स से अख़ज़ की जाती है। ज़ायचे के दोस्तों एक अपने कवानीन हैं। अब ये जो इस वक्त ज़ायचे में कमर की और अपना मुश्तरी की भी आपस में 7 नज़रात हो चुकी हैं और अब जो ज़ुहल और शम्स की 7 नज़रात हैं। आप ये समझिए कि पाकिस्तान में जो तब्दीली की बातें होनी हैं, जो ख़ान साहब का ज़ायचा तकड़ा होना है, उस सिलसिले में जैसे समझिए कहीं से कोई लेटर आना है तो उसकी जो नज़रात हैं वो ये बताती हैं कि अब असरात 100% आ चुके हैं। लिहाजा अब बातें ख़ान साहब के इक़्तिदार में आने की शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे दोस्तों अतारत जो है ये इस वक्त बुर्ज सौर में बैठा हुआ है और ज़ुहरा और मरीख़ की मुतवातर 7 नज़रात चल रही हैं। ये भी दोस्तों बड़े अरसे बाद हुआ है कि ऐसी जगह पे मरीख़ और ज़ुहरा हैं जहाँ पे कंटिन्यू उनकी 7 नज़रात चलती जा रही हैं। और ये जो 7 नज़रात हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। माजी में मैंने आपसे अर्ज़ किया था अपनी वीडियो में कि अंदाज़ा ये है कि जंग नहीं होगी और यहाँ पे आपको पता है कि हिंदू एस्ट्रोलॉजर ने उन्होंने कहा जी ये फ़लाँ दिन ऐसी जंग होगी, फ़लाँ दिन ऐसी जंग होगी, फ़लाँ दिन हम लाहौर में होंगे, फ़लाँ दिन ये होगा, फ़लाँ दिन वो होगा। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ना इनको इल्म आता है, ना इल्म की ABC आती है, ना माजी की बात करते हैं। मैंने ये चैनल दोस्तों इसलिए बनाया कि आज मैं जहाँ हूँ, मुझे मेरे जो छोटा मोटा मेरा साथी ने मुझे इल्म सिखाया, उनकी बहुत शफ़क़त से मैं उनकी वजह से आज यहाँ हूँ। मैं अगर इल्म बयान ना करूँ तो ये बददियानती है। और मैंने अर्ज़ किया था कि जो सितारे हैं आपस में पॉजिटिव हैं और मैंने हिस्ट्री में 1965 की जंग के सितारे आपको बताए, 71 की जंग के सितारे बताए। आने वाले वक्त में जो ही मेरी मसरूफ़ियत में थोड़ा मुझे वक्त मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दोम पे भी मैं अपना जो है ना सितारे बयान करूँगा कि कैसे ये जंगें हुई और सितारे किधर थे। बहुत ज़बरदस्त कमेंट करते हैं हमारे देखने सुनने वाले और मज़ा आ जाता है। देखें, जब इल्मी बात होती है ना दोस्तों, कोई बंदा आपसे पूछता है। अब एक बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे एक कमेंट किया कि जनाब हमारे हालात क्यों ख़राब हैं, सितारों का असर सिर्फ पाकिस्तान और यहाँ क्यों है। मैं बिल्कुल इसका जवाब देता हूँ। इस दुनिया में दोस्तों ये जो दुनिया है ना, ये आप समझिए कि सितारे हर वक्त गर्दिश कर रहे हैं, हर वक्त मूव कर रहे हैं। उनमें से सूरज और चाँद हमेशा सीधी राह में चलते हैं, उनका रिवर्स नहीं है। बाकी सितारे एक मखसूस वक्त में रिवर्स होते हैं
اور ورش ہونے کے بعد صورتحال خراب ہوتی ہے. جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حکومت کی 5 دسمبر کو میں نے پریڈکشن کی تھی کہ ان کی بریکیں لگ جائیں گی. اب موجودہ یہ جو جنگی صورتحال ہوئی اس میں آپ نے ان کا بیان سنا، اور الحمدللہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ ہیں ان کا بیان بھی آپ نے سنا. ان سب کا بیان عمران خان صاحب کے ذائچے میں، ان کے دماغ کے اندر جو مریخ ہے اس کی ترجمانی کر رہا تھا. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ بنیادی طور پہ ایک دلیر قوم ہے. دلیر قوم جو ہے وہ ایک دلیر لیڈر کو پسند کرتی ہے، اور خان صاحب ایک دلیر لیڈر کے طور پہ سامنے آئے ہیں، قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے. اب آپ نے دیکھا کہ یہ وہ دلیر قوم ہے جو بندوقوں سے فائرنگ، اپنی ذاتی بندوقوں سے انہوں نے جناب فائرنگ کی ہے ڈرون کے اوپر، اور کوئی بندہ ڈر کے کہیں گھسا نہیں ہے، وہ کھڑے ہو کے دیکھتے رہے ہیں. تو میں نے جتنا دنیا کے ذائچے کو پڑھا تو ہماری پاکستانی قوم دنیا کی ایک دلیر قوم ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہاں اب صورتحال بہتر ہونی ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ایسا کی، یہ ہونے والا ہے دوستو. ستارے اس طرف آ رہے ہیں. اب دوستو یہاں پہ جو انڈین آسٹرالوجر تھے انہوں نے مطلب ویڈیوز لگائیں جی اب جنگ ہوگی جی، مئی میں فلاں ہو جائے گا. ہمارے بھی یہاں جن کو وہم ہے کہ ہمیں علم آتا ہے، علم کی تو بیچاروں کو الف بے بھی نہیں پتہ. وہی جنگ ہونے لگی ہے جی، بس اب ستارے آ گئے ہیں جی، جنگی ماحول ہے جی، فلاں ہو گیا جی، فلانے کا لاڈ ادھر چلا گیا، فلانے کا لاڈ ادھر چلا گیا. بہرحال میں نے جو دلیلیں پیش کیں آسٹرالوجی میں نے ہمیشہ اپنے ستارے پڑھے، ان کے ایفیکٹ پڑھے، اور بتانے کی کوشش کی کہ دوستو یہ ایک الجبرا ہے. یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو کسی کو نہیں آ سکتا. اگر کسی کو تھوڑا بہت، میرے جیسے عام سے انسان کو اگر تھوڑا بہت آتا ہے تو یقیناً اس دنیا میں میرے سے زیادہ ذہین لوگ پڑے ہوئے ہیں. جب وہ اس علم میں آئیں گے تو میرے سے بہت آگے جائیں گے. اب دوستو ذائچے میں نیپچون 1 درجے پہ ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں جو میں نے پریڈکشن کی ہوئی ہے اپنی لائف کی سب سے بڑی، وہ میں نے یہ کی ہوئی ہے کہ زحل یوں ہی نیپچون کے ساتھ کران کرے گا، اور یہ کران کرنے کے بعد الگ ہوگا تو صورتحال بدل جائے گی. ابھی کرنٹلی زحل کی اور شمس کی جو آپس میں ساتھ نظر ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ٹرائنگل بن چکی، ستاروں کی کمیونیکیشن ہو گئی. اور میں یہ بتاتا چلوں ریکارڈ رہے، زحل کی سورج کے ساتھ ساتھ نظر بن چکی، ساتھ میں یونس کے ساتھ بھی بن چکی، اور شمس یونس کے ساتھ کران کر چکا، اور کران کرنے کے بعد الگ ہو گیا. لہٰذا باتیں سیٹل ہو گئیں، باتیں ایک پیج پہ آ گئی ہیں، اب باتیں سامنے آنے والی ہیں. اور شمس جو ہے کیونکہ اس نے زحل کے ساتھ نظر قائم کی ہے، تو آپ یاد رکھیے گا کہ شمس جو ہے وہ اسد کا مالک ہے جہاں مریخ بیٹھا ہوا ہے. لہٰذا آپ یہ سمجھیے کہ اب جو چیزیں تبدیل ہوں گی اس میں، جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا، اس میں اب ایک بادشاہ کا رول سامنے آئے گا، اور وہ آپ کو آنے والے وقت میں انشاءاللہ جیسے جیسے باتیں ہوں گی. آج کی ویڈیو جو ہماری 20 مئی 2025 کی ہے یہ ریکارڈ رہے گی، اور میں انشاءاللہ دوبارہ ویڈیو لگاؤں گا کہ دوستو یہ میرا ایک اندازہ تھا کہ یہ بات یہاں ہوگی، یہ ٹرائنگل بنے گی، صورتحال بدل جائے گی. اور میں پھر عرض کرتا چلوں کہ یہ جو زحل 29 درجے پہ ہے، اب یہ اس نے 25 تاریخ کو آ جانا ہے، 25 مئی کو اپنا برج حمل میں، جہاں یہ پہلی مرتبہ نیپچون کے ساتھ کران ہوگا. اور اس کا کران بہت اہمیت رکھے گا کیونکہ اس کے کران میں پلوٹو کی نظر شامل ہوگی، اور نیپچون اور زحل کی پلوٹو کے ساتھ یہ جو نظر ہے، یہ جیسے میں نے عرض کیا تھا پاکستان کے پہلے درجے پہ یہ نظر ہو رہی ہے. تو یہ بہت ساری باتیں ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دے گی. اور زحل جو ہے یہ ان تمام چیزوں سے متعلق ہے جو بہت پرانی ہوتی ہیں. اب بات تھوڑا سا بدل گئی. دوستوں نے پوچھا کہ یہاں پہ جنگ کیوں ہے اور کہیں جنگ کیوں نہیں ہے. اگر آپ ہسٹری کو مطالعہ کیجئے، جو دوسری جنگ عظیم ہوئی کس جگہ پہ ہوئی، کون کون سے ملک انوالو ہوئے، کب ہوئی، وہ ملک کب آزاد ہوئے تھے. پاکستان کو آزاد ہوئے ابھی دوستو 100 سال نہیں ہوئے. میں نے عرض کیا نا کہ یہ قوموں کی زندگی میں تھوڑا سا وقت کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ ستارے جیسے کمیونیکیشن کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے ایفیکٹ آتے ہیں، پھر آسٹرالوجر کو بھی سمجھ آتی ہے کہ ہاں جی یہ باتیں یہاں تھیں، یہ اس طرف گئیں. یہ جو ذائچے میں مریخ اور زہرہ کی نظر ہے، اس میں جو چاند کی نظرات مل چکی ہیں، اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ عمران خان صاحب کو آگے لانے کی
نوید بتا رہا ہے۔ اور جیسے ماضی میں آپ کو یاد ہے میں نے ویڈیو لگائی کہ جو چاند ہے وہ برج قوس میں پہنچا ہے، اس کی یہ پازیٹیو کمیونیکیشن زہرہ اور مریخ کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس وقت بھی ذائچے میں جو کل کا دن گزرا ہے اس میں چاند کی، زہرہ کی اور مریخ کی نظر ہوئیں۔ پہلے برج قوس میں ہوئیں، اب برج دلو میں ہو رہی ہیں، اور برج دلو میں نے عرض کیا کہ پلوٹو بیٹھا ہوا ہے۔ بہت گہری باتیں ہیں، گہری باتیں سامنے آنے کی طرف باتیں جا رہی ہیں، جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے بہت گہرائی کی حد تک ہے۔ تو انشاءاللہ دوستو یہ جو ستارے اعلان کر رہے ہیں یہ اسی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو مشکلات کا شکار ہے اس میں سے یہ نہیں نکل سکتی۔ تبدیلی کا جو باتیں ہیں وہ اب آنا شروع ہوں گی اور آل آف اے سڈن تبدیلی آئے گی۔ اس کی پہلی آپ بات سن رہے ہیں، جیسا خبر آ رہی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے بارے میں، کہ ان کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں اس بارے میں صرف ایک رائے دوں گا کہ عطارد بیٹھا ہوا ہے برج ثور میں، تو صرف سالڈ باتیں سامنے آئیں گی، اب وہ کاغذی باتیں نہیں آئیں گی کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ لہٰذا صورتحال ٹوٹل تبدیلی کی سمت میں ہے، اور انشاءاللہ ملک عزیز پاکستان ترقی کی سمت میں ضرور جائے گا۔ آنے والی ویڈیو میں فردر آگے جو باتیں سمجھیں گی ضرور بیان کریں گے۔